آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل پر ہم نے سیریز چلائی ہوئی ہے گزشتہ چند ماہ سے، اور اس سیریز میں ہم نے 10 اسباق جو ہیں وہ روح القدس کی نعمتوں سے متعلق آلریڈی یوٹیوب پر ڈال دیے ہیں، اور اب ہم روح القدس کا پھل کے اوپر 10 اسباق جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ پہلے 5 اسباق میں ہم نے روح القدس کے پہلے 4 فلیورز، کیونکہ پہلے لیسن میں ہم نے روح القدس کا پھل سے متعلق ایک جنرل اوور ویو دیا تھا جو لیسن نمبر 1 ہے۔ پھر ہم نے محبت، خوشی اور اطمینان کو دیکھا، 3 جو روح القدس کا پھل ہے اور اس کے فلیورز ہیں ان کو دیکھا۔ اور پھر ہم نے گزشتہ لیسن میں ہم نے پیشنس یعنی تحمل سے متعلق بات کی، اور آج ہم بات کریں گے مہربانی پر، تحمل، مہربانی اور نیکی۔ اور آج ہم مہربانی پر بات کریں گے، اور آج ہمارا لیسن نمبر 6 ہے کائنڈنس، جسے یونانی زبان میں خریستوتے کہتے ہیں، خریستوتے۔ اور روح القدس کا پھل جو ہے اس کو یونانی زبان میں کارپاس تو پنیوماتوس، کارپاس تو پنیوماتوس، روح کا پھل۔ سو لیسن نمبر 6 میں تفصیل کے ساتھ جانے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ لے لیں، تاکہ ہمارے جو لیسنز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بہتر بن جائے، ان کا کانٹیکسٹ بہتر ہو جائے۔ انسان کو جب خدا نے بنایا تھا تو یہ انسان کو 2 بڑے اجزاء ہیں، انگریڈینٹ ہیں، جن کے اوپر انسان بنا ہے۔ خدا نے پہلے فیز میں انسان کو
جسمانی حالت میں پیدا کیا لیکن اس میں روح نہیں تھی، اور دوسرے فیز میں خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ جو دو حصے ہیں انسان کے، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مرکب بنتا ہے، یعنی انسان کا جسم زمینی وسائل سے بنایا گیا ہے، اور انسان کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہوتا ہے یا زندہ رہتا ہے یا زندہ کہلاتا ہے، اس کو روح کہتے ہیں، اور یہ خدا کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور جب خدا کا کنٹریبیوشن علیحدہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر مٹی ہی رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں مقدس پالوس رسول نے اس انسان کو جو جسمانی اور روحانی اجزاء کا مرکب ہے، مجموعہ ہے، ان کو کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اب انسان کے اندر جب روح ڈالا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر روح کے جو خدا نے انسان کے نتنوں میں پھونکا ہے، انسان کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب روح علیحدہ ہو جاتا ہے تو انسان کلینکلی ہم اس کو کہتے ہیں یہ مر جاتا ہے، لیکن جب تک خدا کا روح انسان کے اندر رہتا ہے اس کو ہم زندہ انسان کہتے ہیں۔ اب زندہ انسان جو ہے، جسے جسم اور روح کا مجموعہ یا مرکب کہا جا سکتا ہے، ان سے مخاطب ہے مقدس پالوس رسول، کہتے ہیں کہ اے انسان، تو جو جسم اور روح کا مرکب ہے، اب تیرے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ تو جسم کے مطابق چلے یا روح کے مطابق چلے، اور ذہن میں رکھنا کہ روح کے بغیر تیرا جسم کسی کام کا نہیں ہے، جسم روح کے بغیر مردہ ہے۔ اس انسان کو جسے خدا نے جیتی جان کیا ہے، اسے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کرو گے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے خدا نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جب تک روح انسانی جسم میں نہیں ہے، انسان اپنی مرضی کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بغیر روح کے انسان مردہ ہے۔ لیکن وہ انسان جو بغیر روح کے مردہ ہے، جب روح اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جسم کی وجہ سے ہی زندہ ہوں، اور وہ اپنی جسمانی خواہشات میں ہی پھنسا رہتا ہے، کیونکہ خدا نے جب اسے جیتی جان کر دیا ہے تو خدا نے اس کے اوپر انگوٹھا نہیں رکھا کہ اب میں نے تجھے جیتی جان تو کر دیا ہے، اب تو میری مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا۔ خدا نے اس کو جیتی جان کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کہ اب میری روح کی وجہ سے تیرا جسم موبائل ہو گیا ہے، تیرا جسم حرکت میں آ گیا ہے، اب تو اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر تو روح کی مرضی کے مطابق چلے گا تو اپنے جسم پر کنٹرول رکھے گا، اور اگر جسم کی مرضی کے مطابق چلے گا تو پھر میری روح کو رنجیدہ کرے گا جو تیرے اندر ہے، جس کا میں نے حساب لینا ہے۔ یہ فلسفی جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول نے ایک اور بات کلیئر کر دی ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے
दो मुतजाद चीज़ों का मजमुआ है, यानी खुदा का रूह एक तरफ है और इंसान का जिस्म एक तरफ है। ये दो मुतजाद चीज़ें हैं जो एक दूसरे को डोमिनेट करने में लगी रहती हैं। रूह जब डोमिनेट करती है इंसान के ऊपर तो इंसान खुदा की तमजीद कर रहा होता है, खुदा की सी जिंदगी बसर कर रहा होता है, खुदा के ताबे में होता है, खुदा का फरमाबरदार होता है, खुदा के लोगों को प्यार करता है। और जब जिस्म गालिब आ जाता है तो फिर रूह को रंजीदा करते हुए वो जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और इस तरह से वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है। बाइबल मुकद्दस में क्लियर कट बता दिया गया है कि जिस्म और रूह जो है ये दोनों मुतजाद अनासर हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, जिस्मानी ख्वाहिशात ज़्यादातर हमारी रूह पर गालिब आ जाती हैं, लेकिन इस पर गलबा हासिल करने के लिए हमारी रूह ही नहीं बल्कि हमें रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। हमारे जिस्म पर गलबा हासिल करने के लिए खुदा ने हमें इंटरनल एक इरादा, एक रूह तो दे दी है जिसमें हम फाइट करते हैं, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि हमारी अपनी रूह जिससे हम जीती जान हुए हैं, शायद हम अपने जिस्म के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। और यही वजह है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा है कि अगर हम रूहुल कुद्स के मुताबिक चलेंगे, लिखा है कि अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। और अगर हम रूह की हदायत से चलते हैं तो हमारा जिस्म हमारी रूह के ताबे रहेगा और वही काम करेगा जिसमें खुदा की तमजीद हो। ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें खुदा की तजलील हो या खुदा को नीचा गिराया जाए या खुदा को डिफेम किया जाए या उसकी तौहीन की जाए। ऐसा काम नहीं होगा अगर हम अपने आप को रूह की हदायत से चलने में खुदावंद की मदद मांगते हैं। अगर हम रूह की हदायत से चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में और हर मसीही की ज़िंदगी में 9 चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर हम रूह की हदायत से चलते हैं तो एक मसीही जो है वो 9 चीज़ों को डिस्प्ले करता है। पहली 3 चीज़ें जो हैं वो मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान, ये रूह का फल है। मोहब्बत, खुशी जो इत्मीनान है ये खुदावंद यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है, ये उसका असासा है। ये इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुंसलिक होने में ये 3 चीज़ें हमें हासिल होती हैं। उसके बाद की जो 3 चीज़ें हैं वो है तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये दूसरा सेट है जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने बयान किया है और ये कलीसिया में मिलता है। ये कलीसिया की प्रॉपर्टी है, ये चर्च की प्रॉपर्टी है। जब चर्च में लोग आते हैं तो तहम्मुल, मेहरबानी और खुशी का डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। और जब हम क्राइस्ट और चर्च के साथ जुड़े रहते हैं तो एक खूबसूरत क्रिश्चियन पैदा होता है। उसमें भी 3 खूबियां आ जाती हैं। जो रूह का फल है वो है ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। सो ये क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है। सो क्रिश्चियन जो भी होता है उसमें ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी होगा। सो आइए हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखें कि क्यों इस टेक्स्ट की, इस हवाले की क्यों ज़रूरत पेश आई है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये हवाला लिखा है। पहली बात कि गलतियों की कलीसिया जो है उसमें कुछ असातिज़ा हैं जो गलतियों की कलीसिया में मौजूद हैं। वो ये तालीम दे रहे हैं कि जब तक हम अपने ईमान के साथ हम मूसवी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम निजात नहीं पा सकते। ये पहली रीज़न है कि मुकद्दस पौलुस रसूल को ये ठीक करना पड़ा कि नहीं, हमारी निजात खुदा के फज़ल और हमारे ईमान का नतीजा है। फिर उसके बाद मुकद्दस पौलुस रसूल ने इंतबाह किया है
کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات کے علاوہ اگر کوئی اور تعلیم دیتا ہے تو وہ ملعون ہو۔ پھر تیسری بات جو انہوں نے سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے کہ ہماری جو مسیحی زندگی ہے وہ روح القدس کے پھل سے نظر آتی ہے، اور روح القدس کے ساتھ جڑے رہنے سے یہ ہمیں ڈسپلے ملتا ہے۔ اس لیے بغیر روح القدس سے ہم مسیحی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کوئی ڈسپلے نہیں دے سکتے۔ اور پھر چوتھی بات بتائی ہے کہ روح القدس کا پھل جو ہے یہ سنگلر ہے، اور روح القدس کی نعمت جو ہے یہ پلورل یعنی جمع ہے، لہٰذا جمع سے مراد یہ ہے کہ یہ 9 مختلف چیزیں ہیں، لیکن سنگلر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، جس کے پاس ہوگی اسی کے پاس ہوگی، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ روح القدس کے پھل کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، روح القدس کی نعمتوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اس کے پاس ہو، ایک اس کے پاس ہو، ایک اس کے پاس ہو، لیکن روح القدس کا پھل جو ہے جس کے پاس ہوگا اس کے پاس ہی ہوگا، اور ہر مسیحی کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اسی سے ہم اپنی مسیحی زندگی کا ڈسپلے دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا جو پھل ہے یہ مسیحیوں کی اسپرچل کوالیفیکیشن ہے۔ مسیحیوں کی جو اسپرچل کوالیفیکیشن روحانی معیار ہے وہ روح القدس کا پھل ہے، اور اگر کسی مسیحی میں روح القدس کا پھل نہیں ہے تو اس کی اسپرچل کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، وہ اسپرچلی الٹریٹ ہے، یعنی ان پڑھ روحانی شخص ہے۔ اگر کسی کے پاس روح القدس کا پھل کا ڈسپلے نہیں ہے تو یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم مسیحی ہیں، کیونکہ ہر مسیحی کے پاس محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی اور نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری کا ہونا ضرور ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ آئیے ہم اب دیکھیں مہربانی کیا ہے، کیونکہ مہربانی آج کا ہمارا مین مضمون ہے۔ مہربانی کے لیے خریستوتیس لفظ ہے یونانی زبان میں، اور اس مہربانی کو سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے، جیسا ہم ہر لیسن میں کرتے ہیں۔ واٹ از کائنڈنس، کہ مہربانی کیا ہے، دا سورس آف کائنڈنس، یعنی اس مہربانی کا جو منبع ہے وہ کیا ہے، اور پھر the theology of kindness، یعنی مہربانی کی جو تعلیم الہی ہے، الہیات ہے، وہ کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں what is kindness۔ kindness is in Greek خریستوتیس۔ خریستوتیس یونانی زبان میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم خریستوتیس کو مختلف ڈکشنریز میں دیکھتے ہیں، اس یونانی لفظ کو اگر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختلف ڈکشنریز میں، تو اس کے مختلف تراجم ہیں۔ اس کا مطلب ہے گڈنس یعنی نیکی، مرسی یعنی رحم کرنا، پیٹی یعنی ترس کھانا، لو محبت کرنا، گریس فضل ہونا، فیور کرنا اور ترس کھانا، جینٹلنس یعنی انسان عاجز ہوتا ہے، ٹینڈرنس حلیم ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ اٹ از greatest power revealed in practice to our friends and foes۔ اب یہ جو مہربانی ہے جسے ہم خریستوتیس کہتے ہیں، یہ ایک ایسی کوالیفیکیشن ہے، ایسی ایبلٹی ہے، ایسی اہلیت ہے، ایسی قابلیت ہے جو مسیحی لوگ اپنے فرینڈز اور فوز یعنی اپنے دوستوں اور یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی کرتے ہیں۔ یہ جو نعمت ہے، یہ روح کا پھل ہے، یہ مسیحیوں کو کمپیل کرتا ہے، کنونس کرتا ہے کہ مہربانی صرف مسیحیوں پر ہی نہیں بلکہ غیر مسیحیوں یہاں تک کہ اپنے دشمن پر بھی مہربان رہو۔ اور یہ تھیالوجی بھی ہے اس کی، اور یہ اس کا جنرل اوور ویو ہے کہ مہربانی کیا ہے، یعنی ایسا رویہ جس سے آپ کسی کو محبت دکھا سکیں، آپ کسی پر رحم کر سکیں، آپ کسی پر ترس کھا سکیں، آپ خدا کا فضل اس کے ساتھ شیئر کر سکیں، خدا کا ترس اس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ ہمیں ملتی ہیں کائنڈنس سے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کائنڈنس ہے، مہربانی ہے، یہ تحمل، مہربانی اور نیکی، یہ جو تین فلیورز ہیں یہ چرچ میں ملتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ لوگ چاہیے تاکہ ہم کسی کا تحمل کر سکیں یا مہربانی کر سکیں یا نیکی کر سکیں۔ یہ چرچ کی پراپرٹی ہے۔ اب یہ جو مہربانی کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مہربانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کرسچن از فالوئنگ کرائسٹ، کہ ایک مسیحی جو ہے وہ اپنے مسیح کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ نیکی، مہربانی اور تحمل کرنے سے یہی مراد ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو کرنے کے۔ پہلی بات، اس کا ڈسپلے کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو پہلا امپریشن جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم خدا کی محبت کو کسی کے اوپر عیاں کر رہے ہیں، کسی کے اوپر نشاور کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کرنے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ خدا کی محبت کو بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ امپریشن جاتا ہے ہمارا کسی بھی فرینڈ اینڈ فوز کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں، ان کی نیچر میں موجود تھی۔ نیکی کرنا جو ہے وہ کرائسٹ کا فطری کام تھا، ان کے اندر یہ برچا ہوا تھا، اور یہی بات ہے کہ مسیحیوں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ نیکی کرتے رہیں۔ پھر دوسرے کرنتھیوں 6 باب کی 6ویں آیت میں مہربانی کو سویٹنس بھی کہا گیا ہے۔ سویٹنس یعنی آپ اتنے سویٹ ہوں کہ لوگ آپ کو پہچان جائیں کہ آپ سم ایکسٹرا آرڈنری ہیں، کہ آپ غیر معمولی شخصیت ہیں۔ اور ہر مسیحی جو ہوتا ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہوتا، وہ غیر معمولی شخصیت اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر غیر معمولی شخصیت بسیرا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کی وجہ سے ہی ہم کرائسٹ ان یعنی کرسچن بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو خریس تو تیس ہے، یونانی زبان کا لفظ جس کا ترجمہ مہربانی کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ جو مے بناتے ہیں لوگ، یہ جب پرانی مے ہو جاتی ہے جس کی کوالٹی بڑی ہائی کوالٹی ہو جاتی ہے، اس کو بھی خریس تو تیس کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی مے جو کوالٹی وائز بہت اچھی ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے، اس کو خریس تو تیس سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے۔ یعنی سائنسی طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسی وائن کے لیے جو بہت میچور ہو جاتی ہے، جو مہنگی ہو جاتی ہے، جو بڑی مدت کے بعد تیار ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خریس تو تیس جو مہربان شخص ہے وہ انتہائی میچور شخص ہوتا ہے، بڑا میچور مسیحی ہوتا ہے اور بڑا پریشیس ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ سو مہربانی جو ہے یہ ہماری ویلیو میں، مسیحی کرسچن ویلیو میں اضافہ کر دیتی ہے جب ہم مہربان ہوتے ہیں۔ پھر 5ویں بات جو بتائی ہے کہ اس کا یہ جو یونانی زبان کا لفظ ہے خریس تو تیس، اس کا ترجمہ یہ جو بیل کے اوپر پنجاری جوا ہوتا ہے، یوک ہوتا ہے، اس کو بھی خریس تو تیس کہتے ہیں۔ اور یہ کسانوں کی زبان میں بتایا گیا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اس جوے کے لیے خریس تو تیس لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی مسیحی کسی بھی مسیحی کے اوپر یا غیر مسیحی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، اور نہ ہی اس کے اوپر اس قسم کا ظلم کرتے ہیں، یا نہ ہی اس کے اوپر اس قسم کے نشانات چھوڑتے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح کا یوک جو ہے، جوا جو ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا
کہ میرا بنایا ہوا جوا کسی بیل کی گردن پر نشان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بطور بڑھئی یہ اسپیشلائزڈ ان کا یہ کام تھا پروفیشنلی کہ وہ ایسا جوا بناتے تھے، جوا بنانے میں اور کشتی بنانے میں خداوند یسوع مسیح بطور پروفیشنل کارپینٹر وہ بہت ماہر تھے۔ اور یہاں پر بتایا انہوں نے کہ یہ جو یوک ہے، یہ خریستوتیس جو ہے وہ کسی کے اوپر سکار نہیں چھوڑتے، یعنی مہربانی کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کسی زندگی کے اوپر کوئی نشان، ایسا نشان نہیں چھوڑے گا جو برا لگے، جو بھدا لگے۔ سو یہ اس کی ایٹمالوجی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مہربانی ہے یہ ہر مسیحی کا اثاثہ ہونا چاہیے۔ جو ٹرو کرسچنز ہوتے ہیں، جو سچے مسیحی ہوتے ہیں، وہ مہربانی کرنے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیسے، کس طرح، کس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے۔ سو یہ بھی ایک وتیرہ ہے مسیحیوں کا، اور یہ لازمی جزو ہے ہمارے مسیحی ایمان کا۔ ایک سائیکالوجسٹ جوڑا ہے جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے، جان اینڈ جولی۔ یہ سائیکالوجسٹ ہیں، یہ ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے شادی شدہ جوڑوں کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شادی شدہ جوڑے جن میں تحمل، مہربانی اور نیکی موجود ہے، وہ لاسٹنگ جوڑے ہیں، یعنی ان کی شادیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ جن شادی شدہ جوڑوں میں تحمل، مہربانی اور نیکی ہے، یہ جان اور جولی جو ہے ان کی تحقیق ہے، انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن کپلز میں، شادی شدہ جوڑوں میں تحمل، مہربانی اور نیکی کا عنصر پایا جاتا ہے، ان میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں۔ تحمل، مہربانی اور نیکی کے وسیلے سے وہ اپنی میٹریمونیل لائف کو لانگ لاسٹنگ بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک جوڑوں کے لیے ایک سبق ہے کہ تحمل، مہربانی اور نیکی جو ہے یہ جان اینڈ جولی کا ریسرچ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ پھر مارک ٹوین ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مہربانی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ مہربانی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا سن سکتا ہے اور اندھا دیکھ سکتا ہے۔ یہ مارک ٹوین کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی کے اوپر یہ سیر حاصل مطالعہ ہماری ضرور مدد کرے گا کہ مسیحی اگر مہربان نہیں ہے تو پھر وہ مسیحی بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ایٹمالوجی آف دا کائنڈنس، یعنی مہربانی سے متعلق ہم نے ریسرچ کی اور ہم نے دیکھا کہ مہربانی کتنی اہم ہے۔ اب ہم دا سورس آف کائنڈنس، یعنی جو مہربانی ہے اس کا منبع کون ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ زبور 145 کی 9ویں آیت دیکھتے ہیں، ہم گاتے ہیں نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان۔ زبور 145 ہم گاتے ہیں۔ خدا جو ہے اس کی ذات میں مہربانی ہے، خدا کی ذات میں مہربانی ہے۔ سو لہذا خدا کی ذات اقدس منبع ہے ہمارے لیے کہ اس کی ذات میں مہربانی ہے۔ پھر اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے 6 باب کی 35ویں آیت اور متی کی انجیل کے 5 باب کی 45ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ خدا ان لوگوں پر بھی مہربان ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا جو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا موجود ہے، یعنی دہریوں پر بھی خدا مہربان ہے۔ اور یہ خدا کی خداوندیت ہے کہ خدا جو اس کے ناشکر گزار ہیں ان پر بھی اپنا سورج چمکاتا ہے، جو اس کے لوگ ہیں ان پر بھی چمکاتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان پر بھی اپنا سورج
اور بارش برساتا ہے۔ یہ خدا کی خدائیت ہے، اس کی الوہیت ہے کہ وہ اپنی نیچر میں مہربان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہربانی لینا چاہتا ہے تو اس کا منبع خدا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مہربانی جو ہے ہمیشہ توبہ کی طرف لے کر آتی ہے، وہ ججمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، وہ توبہ کے لیے۔ خدا جس پر بھی مہربان ہوتا ہے، چاہے وہ مسیحی ہیں اور ناشکر گزار بھی ہیں، غیر مسیحی بھی ہیں، داریہ بھی ہیں، خدا ان پر اپنی مہربانی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی مہربانی کے وسیلے سے اس کی شخصیت کو جان جائے۔ سو یہ پریچنگ اور ایونجلزم کا بہت بڑا ٹول ہے، بینگ کائنڈنس، بینگ ویری کائنڈ۔ ہم اپنا ایونجلزم کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے ایونجلزم کا، خدا کو پیش کرنے کا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا باپ کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے، یعنی کامل مثال ہیں اس زمین پر کائنڈنس کی۔ خدا نے اپنی کائنڈنس خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا پر ظاہر کر دی ہے۔ اس دنیا پر خداوند یسوع مسیح کی جو کائنڈنس لکھا ہے کہ اسے اس بھیڑ پر ترس آیا، اور ایسے بہت سارے حوالہ جات ہیں جہاں ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں وہ کوڑیوں پر ترس کھا رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے، اندھوں کو بینائی دے کر مہربانی کر رہا ہے، پراسٹیٹیوٹ جو غیر اخلاقی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ خدا گناہ معاف کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لنگڑے ہیں ان کے ساتھ جو فارگاٹن، جن کو معاشرے نے رد کر دیا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح ان کو گلے لگا رہے ہیں۔ ایون ٹو دا سنرز، گناہ گاروں کو بھی خدا جو ہے اپنے گلے لگا رہا ہے۔ سو یہ وہ مہربانی کا ڈسپلے ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، کرائسٹ کے وسیلے سے یہ ڈسپلے دیا ہے۔ مہربانی کی زندگی بسر کرنا یہ خدا نے بتا دی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا ڈسپلے ہے، اس کا کمپیشن ہے۔ خدا پہلے وہ خود مہربان ہے، خداوند یسوع مسیح اس مہربانی کا ڈسپلے ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے اپنی محبت دنیا کو دکھائی ہے۔ پھر تیسری بات، مقدس پالوس رسول نے غلطیوں کے نام خط لکھتے ہوئے 5ویں باب کی 22ویں 23ویں آیت میں مہربانی کو اس لسٹ میں ڈال دیا ہے جس کا تعلق چرچ کے ساتھ ہے، یہ تحمل، مہربانی اور نیکی، یہ تینوں جو ہیں یہ چرچ کے ساتھ ہیں، اور یہ روح القدس کی نعمت نہیں، روح القدس کا پھل ہے، یہ روح القدس کا پھل ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے خط میں 4 باب کی 31ویں سے 32ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی، یہ مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی اور ہر طرح کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خدا کا پاک روح بھی منبع ہے، یعنی خدا باپ اپنی نیچر میں مہربان ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مہربانی کا ایکسپریشن یعنی اس کا ڈسپلے ہے، اور روح القدس کا پھل جو مسیحوں میں نظر آتا ہے وہ مہربانی ہے۔ لہذا روح القدس منبع ہے، خداوند کا پاک روح منبع ہے ہمارے اس پھل کا جو آج ہمیں دیا گیا ہے۔ تھیالوجی اس کی کیا ہے؟ واٹ از تھیالوجی؟ تھیالوجی کہتے ہیں وہ چیزیں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، یہ جو خدا سے متعلق ہے۔ جو پہلی چیز ہم سیکھتے ہیں تھیولوجیکلی، گاڈ از کائنڈ۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی ذات اقدس میں اس کا جو کریکٹر ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کا جو خاصہ ہے، وہ مہربانی ہے، مہربان ہے۔ لہذا یہ ہمیں بار بار ملتا ہے کہ خدا کی مہربانی
اگر ہم استثنا کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت اور ہوشیو کی کتاب 2 باب کی 19 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خدا کی مہربانی اپنی کلیسیا میں نظر آتی ہے، جو آج بھی نظر آ رہی ہے۔ سو خدا اگر مہربان نہ ہوتا تو یہ دنیا کب کی ختم ہو جاتی۔ یہ اگر لنگر آن ہوا ہے تو یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ سو یہ خدا سے علاقہ رکھتی ہے۔ دوسری بات، خدا کی مہربانی کا جو کام ہے، the work of God's kindness is shown through his son Jesus Christ on the cross۔ خدا کی جو مہربانی ہے دنیا کے ساتھ، اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وسیلے سے صلیب پر ہمیں دکھا دی ہے، اور خدا کی مہربانی کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے اور دکھ اٹھایا، مر گئے، قبر میں رکھے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور خداوند یسوع مسیح اب اس مہربانی کا منبع بن چکا ہے۔ جو خدا نے مہربانی یسوع مسیح کے وسیلے سے کی، اب وہ ہمارا اثاثہ بن چکا ہے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہماری مہربانی کو انہوں نے خرید لیا ہے ہمارے لیے۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے بہت کلیئر بتا دیا گیا ہے، افسیوں کے نام خط 2 باب کی 7ویں سے 8ویں آیت، بلکہ 5ویں سے ہم شروع کریں گے۔ مگر جب ہمارے مدجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش سے غسل اور روح القدس سے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، تاکہ ہم اس فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا کہ زندگی کی امید کے وارث بنے۔ سو مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور خدا کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، یعنی خدا کی الفت، خدا کی مہربانی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوئی، روح القدس کے وسیلے سے وہ ہمارے درمیان آئی۔ اس طرح سے ہم جو مسیحی ہیں، ہم اس کی مہربانی کے وسیلے سے ہم مسیحی بن جاتے ہیں۔ یہ جو مہربانی ہے، میں نے پہلے بتایا، تحمل، مہربانی اور نیکی، یہ ایک سیٹ ہے جس کا تعلق چرچ کے ساتھ ہے، اور جتنے لوگ چرچ کی فیلوشپ میں ہیں ان پر یہ تینوں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا روح القدس کا یہ پھل، مہربانی، ہماری پہچان ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہماری کوالیفیکیشن ہے۔ اگر ہم تحمل، مہربانی اور نیکی اپنے اندر نہیں رکھتے تو مت بھولیں کہ ہم کرسچن نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی گریجویٹ ہوگا تو اس کی ڈگری ہوگی۔ سو یہ روح القدس کا پھل جو ہے یہ اسپرچل ڈگری ہے، ٹو شو دا ورلڈ کہ آئی ایم کرسچن۔ آئیے ہم اپنے آپ کو مسیحی ثابت کریں، محبت، خوشی، اطمینان سے یسوع مسیح کو ظاہر کریں، تحمل، مہربانی اور نیکی سے اپنی چرچ کو پریزنٹ کریں، اور ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو ایک کوالیفائیڈ کرسچن ثابت کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو کوالیفائیڈ کرسچن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔